زندگی کی محرومیوں کو کمزوری مت بنائیں بلکہ طاقت بنائیں۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک کامیاب خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے غم کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی اپنی زندگی غم میں گزاری۔ حضرت آسیہ کے شوہر اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ آخری دم تک، آخری سانس تک حق کے راستے پہ ڈٹی رہی۔ اس لیے اپنی محرومیوں کو اپنی طاقت بنائیں، اپنی کمزوری مت بننے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں محروم رکھا ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو اسی میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہے، کوئی بہتری ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ ہم اپنی محرومیوں، اپنی کمزوریوں پہ فوراً سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنے رب کو کوستے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اس چیز کو لے کے غم میں رہتے ہیں، روتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں پازیٹیو رہتے ہر وقت؟ ہم کیوں نہیں یہ مثبت سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اس چیز کو لے کے اس قدر ڈپریس رہتے ہیں، کپلز روتے ہیں، میاں بیوی پریشان ہوتے ہیں، ہر آزماتے ہیں، ہر ٹوٹکا آزماتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے، لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر یہ کمی رکھی ہے تو شاید اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہو۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ کے پاس بیٹا ہے تو بھی آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو آئی تھنک، میرے خیال میں آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اولادوں کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ والدین اولاد پیدا کرنے کے بعد سکون کا ایک سانس نہیں لیتے، ان کی فکروں میں لگ جاتے ہیں، اپنا آپ بھول جاتے ہیں اور زندگی کی ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ اولاد ہونا جو ہے وہ کوئی آزمائش ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے اولاد دی ہے۔ میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو اس چیز کو لے کے اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ اپنا آپ ہی ختم کر دیتے ہیں، روتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک کی۔ تو نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بہت بہتر فیصلہ کیا ہوگا۔ صرف اور صرف لوگوں کی باتوں کو اتنا سر پہ مت سوار کریں۔ لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتے، لوگ تو جن کی اولادیں ہیں انہیں بھی سکون نہیں لینے دیتے، تو لوگوں کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیں کہ اپنا آپ گوا دیں۔ میرا تو یہی ماننا ہے، اگر آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، آپ کے پاس صحت اور تندرستی ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے محروم نہیں ہیں۔ ہر وقت اپنی محرومیوں کو یاد کر کے خود کو پریشان کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن چیزوں سے نوازا ہے، اور اس چیز کو لے کے اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کو کسی چیز کی جو ہے وہ فکر رہے ہی نہ، اپنی نہ محرومیوں کی پرواہ رہے اور نہ ہی زندگی کی پریشانیوں کی اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہ رہے، صرف اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ میرا ہی ہے، اور جب آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میرا ہے تو یقین مانیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں اللہ آپ کا سب سے زیادہ ہے تو یقیناً
اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سب سے زیادہ ہے۔ آج سے ٹھان لیں، تہیا کر لیں، نیت باندھ لیں کہ کبھی بھی زندگی کی نگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، کبھی بھی نیگیٹو ہونا ہی نہیں ہے، ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اور ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان ہر چیز اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ ہم آپ جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہمارے اندر 100% عادتیں وہی پائی جائیں گی جو ہمارے گھر میں رہنے والے افراد کی ہوں گی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑوں، دادا دادی، ان کی عادتیں ہمارے اندر ہوں گی، ہم بھی ویسی ہی باتیں کر رہے ہوں گے جو ہم ان سے سن رہے ہوں گے۔ ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی اور ہمارے اندر کی پازیٹیوٹی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے بڑوں کا ہے، لہٰذا ماں باپ، دادا دادی جتنے بھی بڑے ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، چھوٹے بچوں کے پاس اسپیشلی بیٹھیں تو اچھی باتیں کیا کریں، کبھی بھی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے انہیں ایسا فیل ہو کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے یا اس میں ناشکری ہے یا ہمارے اندر یہ محرومی ہے، کیونکہ چھوٹے ہم سے سیکھتے ہیں، ہم جو کہیں گے، ہم جیسا ان کا مائنڈ سیٹ کر دیں گے وہ پھر ویسا ہی سوچنا شروع کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتی ہوں، جیسے ہمارے ہاں ہر گھر میں یا بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا رزق دیا بھی ہوتا ہے، لیکن عادت سے شاید مجبور ہوتے ہیں بڑے ماں باپ کہ وہ 24 گھنٹے یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھ بہت تنگ ہے، ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہمارے بچے وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زندگی کی نعمتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے شکوہ اور گلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا یہی نقصان ہے کہ ہماری نسل، ہمارے بچے پھر وہ ان چیزوں، ان عادتوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو آپ کی ہی زبان بولیں گے، وہ بھی پھر شکر ادا نہیں کریں گے، وہ بھی ہر وقت انہی باتوں کو لے کے وہ ناشکری میں لگے رہیں گے۔ لہٰذا تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں، انہیں بٹھائیں، انہیں سمجھائیں کہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، انہیں بتائیں کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ جو کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ ہمیشہ آمین کہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا۔ انہیں بتائیں کہ زندگی جیتے کیسے ہیں، انہیں یہ بتائیں کہ زندگی کے محرومیوں پہ ناشکری نہیں کرنی، انہیں بتائیں کہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ کومنٹس کے اندر مجھے یہ لازمی بتائیں کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، اور کیا میری باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ باتیں آپ کو سچی لگتی ہیں؟ کہیں جانے انجانے میں آپ تو ناشکری نہیں کر رہے، کہیں جانے انجانے میں آپ تو اللہ تعالیٰ کی دل آزاری نہیں کر رہے۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور آج سے یہ تہیہ کر لیں، اگر آپ ماں باپ ہیں یا بڑے ہیں اور آپ اپنی چھوٹی نسل کو کبھی بھی ان کے سامنے ایسی بات نہیں کریں گے جس سے وہ وہ نیگیٹو ہوں یا وہ آپ سے بری چیزیں سیکھیں، نہیں۔ ہر وقت اگر وہ کبھی آپ کو کہتے ہیں نا، اپنی کمزوری بھی بتائیں تو اس پہ بھی انہیں یہ سمجھائیں کہ نہیں بیٹا، اللہ نے اس میں یہ مصلحت رکھی ہے، اللہ نے اس میں یہ بہتری رکھی ہے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ویسا بھی ہو سکتا ہے، پریشان مت ہو، نیگیٹو مت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔